فصل فیما یجلب الرزق وفیما یمنع وما یزید فی العمر وما ینقص، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو رزق کو بڑھاتی ہے، جن سے رزق بڑھتا ہے، اور جو رزق کو روکتی ہے، اور جو عمر کو بڑھاتی ہے، اور جو عمر میں کمی کرتی ہے۔ ثم لا بد لطالب العلم من القوت ومعرفت ما یزید فیہ، پھر ضروری ہے طالب علم کے لیے کمانے کو جاننا، قوت کہتے ہیں روزی روٹی کو حاصل کرنا، پھر ضروری ہے طالب علم کے لیے روزی روٹی کو حاصل کرنے کے بارے میں جاننا، ومعرفت ما یزید فیہ، اور پہچاننا ان چیزوں کا کہ جن سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ وما یزید فی العمر والصحۃ لیتفرغ فی طلب العلم، اور ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جن سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور صحت میں، تاکہ طالب علم فارغ رہے، لگا رہے علم کے طلب کرنے میں۔ وفی کل ذالک صنفوا کتبا، اور اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت ساری کتابوں کو تصنیف کیا ہے۔ فاوردت بعضها هنا على سبیل الاختصار، تو میں نے پیش کیا ہے ان میں سے بعض چیزوں کو ہونا یہاں پر بر سبیل اختصار، شارٹ کٹ طریقے پر میں نے ان کو یہاں بیان کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا بالدعاء ولا يزيد في العمر الا البر فإن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا، تقدیر نہیں بدلی جاتی ہے کسی بھی چیز سے سوائے دعا کے، صرف دعا ہی اسے تبدیل کر سکتی ہے۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے سوائے نیکی کے۔ فإن الرجل، بے شک مرد محروم کیا جاتا ہے رزق سے، بذنب، گناہوں کے ذریعے، جو گناہ وہ کرتا ہے اس کے ذریعے انسان اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یصیبہ، جو انسان کو آگے پہنچنے والا ہوتا ہے، اس رزق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ثبت بهذا الحديث ان ارتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فانه يورث الفقر، ثابت ہو گیا اس حدیث کے ذریعے کہ گناہوں کو کرنا، گناہوں کا ارتکاب، یہ رزق سے محرومی کا سبق ہے، خاص طور پر جھوٹ بولنا۔ فانه يورث الفقر، کیونکہ یہ غریبی کو بڑھاتا ہے۔ وقد ورد فيه حدیث خاص، اور اس بارے میں ایک حدیث خاص بھی ہے۔ وَكَذَا نَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، اور اسی طرح صبح کی نیند یہ بھی رزق کو روکتی ہے۔ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ تُورِثُ الْفَقْرَ، اور بہت زیادہ سونا اس سے غربت آتی ہے۔ وَفَقْرَ الْعِلْمِ أَيْضًا، اور بہت زیادہ سونے سے فقر تو آتا ہی ہے، یعنی مال کی غریبی بھی آتی ہے اور علم کی غریبی بھی آتی ہے۔ قال القائل شعرا، کہنے والے نے کیا خوب شعر کہا ہے۔ سرور الناس فی لبس اللباس وجمع العلم فی ترک النعاس، کہ لوگوں کی مستی، لوگوں کے مزیداری لباس پہننے میں ہے، اور علم کو حاصل کرنا یہ تو نیند کو چھوڑ دینے میں ہے۔ لوگوں کو مزہ کس چیز میں آتا ہے؟ نئے نئے لباس پہننے میں، لیکن علم اگر حاصل کرنا تو علم کس چیز سے حاصل ہوگا؟ ترک النعاس، یعنی نیند کو ترک کر دینے میں علم کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وقالا، اور کسی نے کہا ہے، الیس من الحزن ان لیالیا تمر بلا نفع وتقصر من عمر، یہ صحیح نہیں ہے، ایک نسخے کے اندر یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اور یہ ہے وتحسب الیس من الحزن، کیا غم کرنے والی بات نہیں ہے یہ کہ راتیں، ان لیالین، کے رات گزر جاتی ہے بغیر کسی فائدے کے، وتحسب، اور گمان کیا جاتا ہے، اور تو اس کو اگر تحسبو پڑھے گے اس کو تحسبو تو پھر یہ ہوگا، اور تو اس کو گنتا ہے اپنی عمر میں سے، حالانکہ تو اسے شمار کر رہا ہے کہ رات تیری عمر میں شامل ہے، جبکہ رات بغیر نفع کے گزر گئی۔
وتحسبو، اور اگر اسے پڑھا جائے گا تحسبو تو پھر یہاں پہ عمری لگانا پڑے گا، عمری، اور گمان کیا جا رہا ہے کہ اپنی عمر میں سے، پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور تو گن رہا ہے اس کو اپنی عمر سے، یعنی رات بغیر نفع کے جا رہی اور تو گن رہا اس کو کہ وہ تیری عمر میں شامل ہے۔ وقال ایضا، اور کسی اور نے یہ بھی کہا ہے قوم اللیل یا ھذا لعلک ترشد الی کم تنام اللیل والعمر ینفد، کہ راتوں کو جاگ، راتوں میں کھڑا ہو جا اے شخص، اے شخص راتوں میں جاگا کر، لعلک ترشد، تاکہ تجھے راستہ مل جائے، الی کم تنام، کتنا سوئے گا تو، الی کم کتنی مقدار تک یا کہاں تک تو سوئے گا راتوں کو، الی کم تنام اللیل کہاں تک تو سوئے گا راتوں کو، والعمر ینفد حالانکہ عمر تو گھٹتی جا رہی ہے۔ آگے بتا رہے کیا کیا چیزیں آدمی کے اندر روزی کو روکتی ہے۔ والنوم عریانا، ننگے ہو کر کے لیٹنا، ننگے ہو کر کے سونا، والبول عریانا، ننگے ہو کر کے پیشاب کرنا، والاکل جنوبا، حالت اجتناب میں، حالت جنوبی ہونے کی حالت میں کھانا کھانا، والاکل متکئا علی جنب، اور کھانا پہلو پر ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر کروٹ پہ کھانا، والتہاون بسقوط المائدۃ، اور دسترخوان کے گری ہوئی چیز کو اٹھانے میں، دسترخوان کی گری ہوئی چیز کو ہلکا سمجھنا، جو دسترخوان کے اوپر کھانا گر گیا اس کو نہ اٹھانا، اس سے بھی رزق کی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے، اور ہلکا سمجھنا دسترخوان کے گرے ہوئے کو، وحرق قشر البصل والثوم، پیاز اور لہسن کے چھلکے کو جلانا، وکنس البیت فی اللیل بالمندیل، اور جھاڑو دینا رات میں، بالمندیل رومال کے ذریعے، صاف کپڑے کے ذریعے، وترک القمامۃ فی البیت، اور قمامہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، جو جھاڑو دی اور کوڑے کو چھوڑ دینا گھر کے اندر، والمشی قدام المشائخ، اور شیخ بڑے بزرگوں کے آگے آگے چلنا، ونداء الوالدین باسمہما، والدین کو ان کے ناموں سے پکارنا، والخلال بکل خشبۃ، ہر ایک لکڑی سے، کوئی بھی لکڑی پا جائے کسی بھی گری پڑی لکڑی سے خلال کرنا، دانتوں میں صفائی کرنا، وغسل الیدین بالطین والتراب، مٹی سے ہاتھ دھونا، مٹی میں ہاتھوں کو انڈیلنا، مٹی میں ہاتھوں کو ڈالنا، والجلوس علی العتبۃ، اور چوکھٹ کے اوپر بیٹھنا، چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جانا، والاتکاء علی احد زوجی الباب، دروازے کے دونوں پٹوں میں سے کسی ایک پر ٹیک لگانا، والتوضؤ فی المبرز، اور پیشاب پاخانہ کی جگہ پر وضو کرنا، پیشاب پاخانہ جہاں کرتے ہیں اس جگہ میں وضو کرنا، اور اگر وخیاطۃ الثوب علی بدنہ، بدن پر ہی کپڑے کو سینا، یعنی کپڑے کو پہنے ہی سینا، وتجفیف الوجہ بالثوب، اور پہنے ہوئے کپڑے سے ہی چہرہ صاف کر لینا، چہرہ سکھا لینا، وترک العنکبوت فی البیت، گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو، مکڑی کو چھوڑے رکھنا، مکڑی کو چھوڑنا، والتہاون فی الصلاۃ، نماز کے اندر ڈھیل کرنا، واسراع الخروج من المسجد بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلنے میں جلدی کرنا، اس چیز سے بھی روزی کم ہوتی ہے، والابتکار بالذهاب الى السوق، اور جلدی جانا بازار کی طرف، والابطاء فی الرجوع منہ، اور وہاں سے بازار سے لوٹنے میں سستی کرنا، والشراء کثرات الخبز من الفقراء، اور والسوالی، یہ ہے سوال، واو کے اوپر تشدید ہے، اس کا معنی ہے زیادہ مانگنے والا، فقیروں اور مانگنے والے لوگوں سے روٹی کے ٹکڑوں کو خریدنا، اس سے بھی روزی میں کمی آتی ہے۔
ودعاء الشر علی الوالد، والد کے لیے دعائے شر کرنا۔ ایک نسخے کے اندر ہے یہ ودعاء الشر علی الولد، اس کا معنی ہے اولاد کے حق میں بد دعا دینا۔ وترک تخمیر الاوانی، اور برتنوں کے ڈھکنے کو چھوڑ دینا، یعنی برتنوں کو کھلا رکھنا۔ واطفاء السراج بالنفس، پھونک کے ذریعے چراغ کو بجھانا۔ کل ذالک یورث الفقر، یہ سارا کا سارا غربت کو بڑھا دیتا ہے۔ عرف بذالک بالآثار، یہ معلوم ہوا ہے احادیث کے ذریعے۔ وکذا الکتابۃ بالقلم المعقود، اور اسی طرح ہی لکھنا جوڑے ہوئے قلم سے، یعنی جو قلم ٹوٹ گیا پھر اسے ٹیپ وغیرہ لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے قلم سے لکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ والامتشاط بالمشط المنکسر، اور ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھی کرنا۔ وترک الدعاء للوالدین، والدین کے لیے دعا کو چھوڑ دینا۔ والتعمم قائدا، بیٹھ کر پگڑی باندھنا۔ والتسرول قائما، کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا۔ والبخل والتقتیر، کنجوسی کرنا اور بہت کمی کرنا۔ والاسراف، اور بہت زیادہ فضول خرچی کرنا۔ والکسل، اور سستی کرنا۔ والتوانع، اور آلس کرنا۔ والکسل، سستی کرنا۔ والتوانع، کاہلی کرنا، سستی اور کاہلی کرنا۔ والتہاون فی الامور، اور کام کرنے میں آلکس کرنا، ہلکا سمجھنا، کام کرنے میں آلکس کرنا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزل الرزق بالصدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق کو اترواؤ، رزق کو نازل کراؤ صدقے کے ذریعے۔ والبکور مبارکن، اور صبح صبح کام کرنا یہ بہت برکت والی چیز ہے۔ یزید فی جمیع النعم، یہ تمام نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے، خاص طور سے رزق میں، خصوصاً فی الرزق، خاص طور سے رزق میں۔ وحسن الحظ من مفاتیح الرزق، اور یہ صحیح معنی میں ہے خطی، حسن الخطی، وحسن الخطی من مفاتیح الرزق، اور عمدہ لکھنا یہ رزق کی چابیوں میں سے ہے۔ وبسط الوجہ وطیب الکلام یزید فی الحفظ والرزق، اور خوش رہنا اور اچھی بات کرنا یہ حفظ میں، یادداشت میں اور رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ وعن الحسن بن علی، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کنس الفناء وغسل الاناء مجلبۃ للغنیٰ، کہ صحن کو صاف کرنا، برتنوں کو دھل دینا یہ مالداری کا سبب، مجلبۃ للغنیٰ مالداری کا سبق ہے، روزی کو کھینچ لاتا ہے، مالداری کو کھینچ لاتا ہے۔ وَأَقْوَى الْأَسْبَابِ الْجَاذِبَةِ لِلرِّزْقِ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ بِالتَّعْظِيمِ وَالْخُشُوعِ، اور وہ قوی ترین اسباب یا ان اسباب میں سے قوی ترین جو روزی کو کھینچ لاتے ہیں، ایک نماز کو قائم کرنا ہے تعظیم کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ۔ وَتَعْدِيلِ الْأَرْكَانِ وَسَائِرِ وَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَآدَابِهَا، نماز کو قائم کرنا تعظیم کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور تمام واجبات کے ساتھ، وَسُنَنِهَا اور تمام سنتوں کے ساتھ اور تمام آداب کے ساتھ۔ وصلاۃ الضحیٰ فی ذلک معروفۃ، چاشت کی نماز پڑھنا اس بارے میں بہت مشہور ہے۔ وقراءۃ سورۃ الواقعۃ خصوصاً فی اللیل وقت النوم، اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا خاص طور سے رات میں سوتے وقت۔ وقراءۃ الملک، اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ والمزمل واللیل اذا یغشی وعلم نشرح لک، اور سورہ ملک کی، سورہ مزمل کی اور سورہ لیل کی، واللیل اذا یغشی کی، اور سورہ انشراح کی یعنی سورہ علم نشرح لک صدرک کی تلاوت کرنا اس بارے میں بہت زیادہ مفید اور معروف ہے۔ وحضور المسجد قبل الاذان، اور مسجد میں آنا اذان سے پہلے۔ والمداومۃ علی الطہارۃ، ہمیشہ پابندی اختیار کرنا طہارت پر، ہمیشگی رکھنا پاکی پر۔ واداء سنت الفجر والوتر فی البیت، فجر کی سنت اور وتر کو اپنے گھر میں ادا کرنا۔ وَأَنَ لَا يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا بَعْدَ الْوِتْرِ، اور اس بات کا اہتمام کرنا کہ نہ گفتگو کرے دنیاوی باتوں کی وتر کی نماز کے بعد۔
اور یا اس طرح پڑھ لیں گے اسے کہ دنیاوی کلام نہ کرنا وطر کے بعد، ولا یکثر مجالست النساء الا عند الحاجت، عورتوں کے پاس بہت دیر نہ بیٹھے اور بہت زیادہ کثرت نہ کرے عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مگر ضرورت کے وقت ہی، وان لا یتکلم بکلام لغو، اور اس چیز کی کہ نہ گفتگو کرے وہ بیکار بات کو۔ وقیلہ، اور ایک کہاوت یہ ہے، من اشتغل بما لا یعنیہ فاتہ ما یعنیہ، کہ جو آدمی مصروف ہو گیا لا یعنی باتوں میں تو چھوڑ دے گا، فوت ہو جائے گی اس سے معنی دار باتیں، جن باتوں کا کوئی مطلب ہوتا ہے، جو اچھی بات ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ قال بزرجمہر، بزرجمہر ایک حکیم ہوئے ہیں، ایک وزیر ہوئے ہیں، بادشاہ نوشیر وہاں کے، انہوں نے کہا اذا رأیت الرجل یکثر الکلام فاستیقن بجنونہ، کہ جب تو دیکھے کسی آدمی کو کہ وہ زیادہ بات کر رہا ہے تو یقین کر لے اس کے پاگل ہونے کا۔ وقال علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اذا تم العقل نقص الکلام، کہ جب عقل پوری ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے، جب عقل پوری ہو جاتی ہے تو کلام تھوڑا ہو جاتا ہے۔ قال المصنف رحمہ اللہ واتفق لی فی هذا المعنى شعر، اور مجھے مل گئے، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے کہ اس معنی کا مجھے ایک شعر بھی ملا ہے، اور وہ یہ ہے اذا تم عقل المرء قل کلامہ، کہ جب آدمی کی عقل پوری ہو جاتی ہے تو اس کی بات چیت تھوڑی ہو جاتی ہے، اور یقین کر لے وَأَيْقِن، اور یقین کر لے آدمی کے بیوقوف ہونے کا، اگر وہ آدمی مکثرن ہو، یعنی مکثر کلام کو بہت زیادہ کرنے والا ہو، بہت زیادہ بولنے والا ہو، تو اس کے بیوقوف ہونے کا یقین کر لو۔ وَالنُّطْقُ زَيْنٌ وَالسُّكُوتُ سَلَامَةٌ، کہ بولنا تو ایک زینت ہے اور چپ رہنا سلامتی ہے۔ فَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُونَ مُكْثِرًا، تو جب تو بولے تو بہت زیادہ بات نہ کر۔ مَا نَدِمْتُ عَلَى سُكُوتٍ مَرَّةً، میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا چپ رہنے پر کبھی بھی۔ وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا، یہ کہ میں شرمندہ ہوا ہوں بول کر کئی دفعہ۔ وَأَمَّا مَا يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ أَن يَقُولَ كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ انشِقَاقِ الْفَجْرِ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ آگے دعا ہے۔ اور بہرحال وہ چیزیں جو رزق میں اضافہ کرتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر دن فجر پھٹنے کے بعد، یعنی فجر کے بعد نماز کے وقت تک، یعنی صبح صادق سے نماز کے وقت تک، جس وقت صبح ہوتی ہے روشنی نکلنی شروع ہو جاتی ہے اس وقت تک سے لے کر کے نماز کے وقت تک یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، واستغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ مئۃ مرۃ، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ یہ پڑھے۔ وَأَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ كُلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً مِئَةَ مَرَّةٍ، اور یہ پڑھے 100 مرتبہ صبح اور شام۔ وَأَن يَقُولَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كُلَّ يَوْمٍ، اور یہ کہ کہے نماز فجر کے بعد ہر دن الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ 33 مرۃ، 33 مرتبہ۔ وبعد صلاة المغرب ایضا، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 33 مرتبہ یہی کہے۔ ویستغفر اللہ تعالی 70 مرۃ بعد صلاة الفجر، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ ویکثر من قولہ، اور اس بات کو اور یہ بار بار پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة علی النبی، یعنی ویکثر الصلاة علی النبی، اور درود شریف زیادہ پڑھیں، نبی پر درود بھیجیں۔ ویقول یوم الجمعۃ 70 مرۃ، جمعہ کے دن جو ہے 70 مرتبہ کہے اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واکفنی بفضلک عمن سواک، اس کو جمعہ کے دن 70 مرتبہ کہے۔ ویقول ھذا الثناء کل یوم ولیلۃ، اور اس تعریف کو کہے، اس ثنا کو ہر دن اور رات پڑھے۔ انت اللہ العزیز الحکیم، انت اللہ الملک القدوس، انت اللہ الحکیم الکریم، انت اللہ خالق الخیر والشر، انت اللہ خالق الجنۃ والنار، انت اللہ عالم الغیب والشہادۃ، انت اللہ عالم السر واخفى، انت اللہ الکبیر المتعال،
أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأما ما يزيد في العمر البر وترك الأذى البر وترک الاذى والتوقیر الشیوخ وصلۃ الرحم، اور بہرحال وہ چیزیں جو عمر میں زیادتی کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے، وہ ہے نیکی کرنا، تکلیف نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دے، وتوقیر الشیوخ، بڑے بزرگوں کا عزت اور احترام کرنا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا، اور صلہ رحمی کرنا، وأن يقول حين يصبح ويمسي كل يوم 3 مرات، اور صبح اور شام ہر دن 3 مرات 3 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش والحمد للہ ملء المیزان ومنتہى العلم وزینة العرش واللہ اکبر ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش، 3 مرتبہ صبح شام یہ کہے۔ وَأَن يَتَحَرَّزَ عَن قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرُّطَبَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، اور عمر میں برکت، عمر میں اضافے کا سبب، عمر میں اضافے کا سبب ایک یہ ہے کہ آدمی بچے ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے، مگر ضرورت کے وقت، سوائے ضرورت کے ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةُ بِالتَّعْظِيمِ، مکمل وضو کرنا، وضو کو اچھا کرنا، اور درود شریف پڑھنا تعظیم کے ساتھ۔ والقرآن غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہے صحیح لفظ ہے یہاں پر، القرآن۔ والقران بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کو ملانا، یعنی جب آدمی حج کرنے جائے تو عمرہ بھی ضرور کرے، اسے کہتے ہیں حج قران، حج قران کرنا، حج اور عمرے کو ملانا۔ وحفظ الصحۃ، صحت کی حفاظت کرنا۔ ولا بد ان يتعلم شيئا من الطب، اور ضروری ہے کہ علم طب میں سے کچھ چیزیں سیکھے۔ ويتبرك بالآثار الواردة في الطب التي جمعها الامام ابو العباس المستغفری فی کتابہ المسمى بطب النبی علیہ السلام، اور برکت اٹھا لے، برکت حاصل کرے ان احادیث کے ذریعے جو وارد ہوئی ہے علم طب کے سلسلے میں، جن کو جمع کیا ہے ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، جس کا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یجدہ من یطلبہ، پالے گا اس کو وہ شخص جو طلب کرے گا، جو ڈھونڈے گا۔ فہو کتاب مشہور، یہ ایک مشہور کتاب ہے۔ والحمد للہ علی التمام، اور اللہ کی تعریف ہے مکمل ہونے پر بھی، شروع ہونے پر بھی اللہ کی تعریف اور مکمل ہونے پر بھی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد افضل الرسول الکرام، اور اللہ تبارک و تعالی سلامتی اور درود بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام کے تمام پیغمبروں، عظمت والے پیغمبروں میں سب سے افضل ہے، جو تمام کے تمام باعظمت پیغمبروں میں افضل ہے۔ وآلہ، اور آپ کے آل و اولاد پر، اور آپ کے صحابہ پر۔ وصحبہ الائمۃ الاعلام، اور آپ کے صحابہ پر جو بہت بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام ہیں۔ علی ممر الدہور وتعاقب الایام، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور دنوں کے آنے جانے کے ساتھ ساتھ، یعنی ہر دن ان پر سلامتی ہو۔ یہاں پر آپ کی کتاب مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے کو ہمارے قبول فرمائے، اور سبھی لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے اس سبق کو دیکھا
اور پڑھا اور سنا، یہ جس اعتبار سے بھی اس سے استفادہ کیا وہ میرے لیے ضرور دعا کرے، اور میں بھی آپ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔